الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال جل وعلا الذين يوفون عهد الله ولا ينقضون الميثاق. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، اس روئے زمین پر جتنی بھی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، عظیم ہستیاں ہوں، ان کے زندگی کے کچھ پہلو ایسے ضرور ہوتے ہیں جسے وہ دنیا سے چھپانا چاہتا ہے، بلکہ وہ اس بات سے خوف کھاتا ہے کہ کہیں اس کے زندگی کے اس راز کو لوگ جان نہ جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی جو بالمعنی عظمت والی تھی۔ زندگی کا ایک ایک پل، زندگی کا ایک ایک لمحہ جو صحابہ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اجازت دی کہ ان سارے لمحات کو، ان سارے واقعات کو، ان ساری صفات کو جو انہوں نے نبی کے اندر دیکھی اس کو آگے لوگوں کے لیے بیان کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب ہو گئی، جس کا ایک ایک صفحہ لوگوں کے لیے بالکل روشن اور واضح ہے، بلکہ ایک ایک سطر دنیا والوں کے لیے عبرت ہے، دنیا والوں کے لیے نمونہ ہے۔ ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے پیکر تھے، آپ اعلیٰ اخلاق و کردار پر فائز تھے، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو مزین کرنے والے تھے۔ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ نبی کی زندگی، نبی کا اخلاق جو قرآن میں بیان کیا گیا وہی نبی کا اخلاق تھا، قرآنی تعلیمات کے چلتی پھرتی تصویر تھی آپ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کو کردار پر فائز تھے، ہر اچھے اخلاق سے، ہر اچھی صفت سے اپنے آپ کو متصف کرنے والے تھے۔ انہی اعلیٰ اخلاق و کردار میں سے ایک عظیم صفت اور ایک عظیم خلق وفاداری تھی۔ وفاداری جسے عربی میں کہتی ہے الوفا، اس کا وسیع معنی یہ ہے، اس کا ایک عام معنی یہ ہے کہ حقوق کی پاسداری، حقوق کی رعایت کرنا، احسان کا بدلہ احسان، رشتے اور ناتوں کی رعایت، یہ سارے معنی اس میں داخل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے معنوں میں پکے وفادار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفادار کیوں کرنا ہو؟ جبکہ تقوی، سچائی، اعلیٰ اخلاق، مروت، کرامت، یہ ساری لازم و ملزوم شے۔ ایک آدمی متقی اور پرہیزگار ہو اور وہ وفادار نہ ہو،
ایک آدمی متقی و پرہیزگار ہو، اچھے اخلاق والا نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان سارے چیزوں کا محرک جو ہے، جہاں سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے، وہ دلوں کی طہارت اور دلوں کی پاکیزگی ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا بلا من اوفی بعہدہ من اللہ، بلکہ یہ انبیاء کا طریقہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وفادار تھے۔ اسماعیل کے بارے میں کہا گیا انہ کان صادق الوعد، وہ وعدوں کو پورا کرنے والے تھے، ایسا نہیں کہ حالات و ظروف کے حساب سے بدلتے تھے۔ انہ کان صادق الوعد۔ مومنوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے والے ہیں، جو ہر سلسلے میں وفادار ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیے، اور ان واقعات کی روشنی میں چند بات رکھنا چاہوں گا کہ آپ کس پہلو میں لوگوں کے ساتھ اور اس امت کے ساتھ وفادار تھے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ وفادار تھے، جن کی نعمتوں کے سائے تلے ہم انسان اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر انسان اپنے رب کے ساتھ ہی وفادار نہ ہو تو وہ دنیا والوں کے ساتھ کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال یہ تھا کہ آپ اس طرح عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدموں میں سوجن آ جاتی تھی۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ آپ اس طرح کرتے ہیں وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کی اگلی اور پچھلی ساری گناہیں معاف کر دی گئی، اس کے بعد آپ ایسا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جواب دیتے ہیں کہ فَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آپ عبادت کے اس مقام پر فائز تھے کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ انی لاتقاکم للہ واخشاکم لہ، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اور اس کا خوف اختیار کرنے والا ہوں۔ اسی پر بس نہیں، آپ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، دن میں اپنی آپ کی زبان تر ہوتی تھی استغفار سے۔ آپ اللہ کے سامنے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اے مولا ہم گنہگار ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، تجھ سے تیری بخشش چاہتا ہوں۔ تو آپ اس طرح اپنے رب کے لیے وفادار تھے کہ ساری گناہیں معاف ہو گئیں، اس کے بعد آپ عبادت و بندگی اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ کے قدم سوج جا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے لیے کس قدر وفادار تھے۔ والدین کے ساتھ وفاداری ایک سب سے سچی اور پکے وفادار ہونے کی نشانی ہے۔ والدین کے حقوق کی رعایت کرنا، جو حقوق عائد ہو رہے ہیں ان کے ہمارے اوپر، ان حقوق کو نبھانا، یہ ایک وفادار کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ حکم دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس سے زیادہ وفاداری کسی سے مطلوب نہیں ہے۔ آدمی جس کے انگلیوں کو تھام کر چلنا سیکھتا ہے، جس کے احسان تلے پوری زندگی گزار دیتا ہے، اس کے بعد جب وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جاتا ہے یا اپنے پیر پر کھڑا ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے وفادار نہ ہو، تو اس سے بڑا نکما اور اس سے بڑا نالائق بندہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس طرح اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں، اسی طرح اللہ کا فیصلہ یہ بھی ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ ہم احسان کریں۔ والدین کا احسان، والدین کے ساتھ وفاداری، والدین کے حقوق کی رعایت کرنا، خاص طور سے بڑھاپے میں جب وہ پہنچ جائے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو، یعنی جب ان کی عقل صحیح طرح سے کام نہیں کرتی، ان کے عمر کا جو تقاضا ہے اس کی رعایت کی جائے، اور اس وقت کو یاد کیا جائے جب ہم کچھ نہیں تھے، اس وقت کو اور اس زمانے کو یاد کیا جائے جب ہم ان کے انگلیوں کے سہارے سے چلنا سیکھتے تھے، جب ان کے پیسوں پر ہم جیتے تھے۔ آج جب ہم اپنے پیسوں پر، اپنے قدموں پر چلنے لگے، اپنے پیسوں سے زندگی گزارنے لگے، تو ہم اس وقت کو قطعاً فراموش نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت دیکھیے، بچپن میں ہی باپ تو پہلے ہی بچپن میں ہی ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، لیکن دل میں جو محبت پنپتی ہے وہ محبت قابل بیان نہیں ہے۔ جب نبوت ملتی ہے
آپ اللہ رب العزت والجلال سے یہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اجازت دیا جائے کہ میں اپنے ماں کے لیے مغفرت طلب کروں. صحابہ سے کہتے ہیں کہ انی استأذنت ربی ان استغفر لها، میں نے اپنے رب سے یہ اجازت طلب کی کہ مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت طلب کرنے دیا جائے. فلم یؤذن لی، مجھے اجازت نہیں دی گئی، مجھے اجازت نہیں دی گئی اس لیے کہ ماں کفر پر انتقال ہوا تھا. ثم استأذنت ربی ان ازور قبرها، پھر میں نے اپنے رب سے یہ اجازت طلب کی کہ مجھے اپنے ماں کی قبر کے زیارت کی اجازت دی جائے. فأذن لی، تو مجھے اجازت دیا گئی. آپ گئے قبر پر، آپ گئے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور وہ محبت اور وفاداری کا وہ جذبہ، ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا، ماں کی محبت، اس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کے پاس پہنچتے، صحابی کہتے ہیں کہ فبکا وابکا من حولہ، آپ اتنا روئے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ تھے سب رونے لگے، آپ کے ارد گرد جو صحابہ تھے سب رونے لگے. یہ ماں کی محبت اور وفاداری کا جذبہ تھا. تو والدین کے ساتھ وفاداری یہ سب سے عظیم وفاداری کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی احسان کیا تھا، جس نے بھی اچھا سلوک کیا تھا، آپ نے ان کے ساتھ وفاداری کی. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، حضرت عباس کہتے ہیں کہ ابو طالب نے پوری زندگی اپنے کفر کے باوجود آپ کے اوپر صرف کر دی. ابو طالب جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، هل نفعت شيئا بأبي طالب، کہ آپ نے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عباس کہتے ہیں کہ آپ کی کان یحوطک ویغضب لک، کہ عباس کہتے ہیں کہ ابو طالب وہ تھے جو آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کے لیے لوگوں سے جھگڑتے تھے، غضبناک ہو جاتے تھے. هل نفعت شيئا، کہ آپ کا کچھ فائدہ ابو طالب کو ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم هو فی ضحضاء من نار لولا انی لکان فی الدرک الاسفل من النار، میرا فائدہ ہوا ان کو، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے. میری وجہ سے جہنم کا اور آگ کا یہ عذاب ان کے ایڑی سے اوپر نہیں پہنچ سکا. جہنم کا یہ عذاب ان کے ایڑی تک صرف پہنچ رہا ہے، اس سے اوپر نہیں پہنچ رہا ہے. اگر میں نہ ہوتا لکان فی الدرک الاسفل من النار، تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ابو طالب ہوتے. تو میں نے ان کے لیے دعا کی اور میری وجہ سے صرف اتنا ہی انہیں عذاب ہو رہا ہے. تو یہ ابو طالب کے احسان کا بدلہ تھا، کیونکہ ابو طالب وہ تھے جنہوں نے ہر وقت آپ کا سہارا بن کر وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے، لوگوں کے لیے لڑتے، لوگوں سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، آپ کا بچاؤ کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی وفاداری کی، ان کے کفر کے باوجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفادار تھے اپنے بیویوں کے ساتھ بھی، اس لیے کہ آپ نے خود یہ نصیحت کی، خود یہ فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں سب سے زیادہ بہتر انسان ہوں اپنے بیوی کے لیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ما غرت على احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت على خدیجہ، جس بیوی نے جس وقت میں جس طرح کا ساتھ دیا آپ ہمیشہ یاد کرتے تھے. خدیجہ کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جتنی غیرت مجھے خدیجہ پر آتی تھی اتنی کسی پر نہیں آتی تھی. وما رأیتها، حالانکہ میں نے خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یکثر ذکرها، آپ اتنا ذکر کرتے تھے ان کا کہ مجھے غیرت آتی کہ یہ ہے نہیں، اس کے باوجود یہ میرا مقابلہ کر رہی ہے. کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی کبھار میں نبی سے کہتی تھی کہ آپ اس طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتی ہے کہ گویا کہ خدیجہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے، خدیجہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ سے ان کی صفات گنانے لگتے تھے، کہتے تھے انہا کانت وکان لی منہا ولد، کہ وہ ایسی تھی، ان کی یہ صفت تھی اور ان سے مجھے اولاد ہوئی، اور ان سے مجھے اولاد ہوئی، اس کے علاوہ کسی سے اولاد نہیں ہوئی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ایک ایک پل انسان اپنے دل میں اور سینے میں بسا کر رکھتا ہے، اور اس کی ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے. اس کی دلیل سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عاص ابن ربیع جب غزوہ بدر کے موقع پر
کفار کے ساتھ شہید کفار کے ساتھ قید کر دیے جاتے ہیں. جو کفار قید ہوتے ہیں ان میں عاص بن ربیع بھی ہوتے ہیں. یہ طے پاتا ہے کہ لوگ فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے فدیے کے لیے کوئی سامان بیچتی ہیں، اور ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیا ہوا حضرت زینب کو وہ ہار ہوتا ہے جو حضرت خدیجہ نے شادی کے موقع پر حضرت زینب کو دیا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کا دیا ہوا ہار اپنے شوہر کے فدیے کے لیے بھیج دیتی ہیں مسلمانوں کے پاس. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہار دیکھتے ہیں تو آپ بے ساختہ رونے لگتے ہیں، زار و قطار آپ رونے لگتے ہیں. وہ ہار دیکھ کے آپ کو گزشتہ ہوا زمانہ یاد آنے لگتا ہے. حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل آپ کو یاد آنے لگتا ہے. آپ رونے لگتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں. آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ ان رأيتم ان تطلقوا لأسيرها وترد لها عليها الذي لها. اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو جو دیا ہے زینب نے، جو دیا ہے اسے بھی لوٹا دو اور اس قیدی کو آزاد کر دو. ان رأيتم ان تطلقوا أسيرها، اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو اس قیدی کو آزاد کر دو اور جو اس نے دیا ہے اس کو بھی دے دو واپس. صحابہ کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، ہاں ضرور، کیوں نہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار دیکھ کر آپ کو ان کی محبت اور ان کے ساتھ گزارا ہوا پل اور ان کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی یاد آنے لگتی ہے. یہ وفاداری ہے. اس لیے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان، ہر بندہ اپنے زندگی کے ہر پل میں وفادار رہے سب کے ساتھ. بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ اپنے ایک اجنبی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آ جاتی ہے. اس کی یہ قربانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ اس کے ساتھ وفادار رہے، اسے بیوی سمجھے، اسے اپنے گھر کی مالکن بنا کر زندگی گزارے، نہ کہ اسے اپنے گھر کی نوکرانی بنا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفادار اپنے سسرال والوں کے ساتھ بھی تھے. ایسا نہیں کہ آپ صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ اور گھر کے رشتہ داروں کے ساتھ تھے، آپ سسرال والوں کے ساتھ بھی وفادار تھے. صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انکم ستفتحون مصر، تم لوگ عنقریب مصر کو فتح کرو گے. فَإِذَا فَتَحْتُم مِصْرَ، جب مصر کو فتح کرو فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا، تو اہل مصر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَصَهْرًا أَوْ فَإِنَّ لَهُمْ رَحْمًا وَصَهْرًا، اس لیے کہ ان کے حقوق و واجبات ہیں، ان سے رشتہ داری ہے اور سسرالی رشتہ داری بھی ہے. صحابہ کو آپ نے وصیت کی کہ جب مصر فتح ہو تو اہل مصر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ان کے حقوق و واجبات ہے. کیسے ان کے حقوق و واجبات ہیں؟ ان کی رشتہ داری تو اس طرح ہے کہ ام اسماعیل ہاجر یہ مصر سے تھی. ام اسماعیل حضرت اسماعیل کی جو ماں تھی ہاجر وہ مصر سے تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ان سے تمہاری رشتہ داری ہے. اور سسرالی رشتہ داری اس طرح کی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے کی والدہ تھیں وہ مصر سے تھی. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سسرالی رشتہ ہے، ان کا خیال کرنا، ان کے حقوق اور ان کے واجبات کا خیال کرنا. تو آپ نے سب کے ساتھ وفاداری کی مثال قائم کی. بلکہ اس قبیلے میں جہاں آپ کی رضاعت ہوئی تھی، جہاں آپ نے دودھ پیا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ حوازن سے قتال ہوا، حوازن سے جنگ ہوئی، قبیلہ حوازن سے، اور بہت سارے لوگ قید کیے گئے. ایک وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، ایسے لوگ قید کیے گئے جن میں وہ عورتیں جو آپ کی خالائیں ہیں، ان نے کہا آپ کے خالاؤں کے بچے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دودھ کا، ان کی رضاعت کا بھی خیال کیا اور یہ اعلان کیا کہ 6000 ایک دو نہیں 6000 بچوں اور عورتوں کو ان کے اس وقت دے کے کہنے پر آپ نے آزاد کر دیا، رہا کر دیا. 6000 لوگوں کو آپ نے رہا کر دیا، آزاد کر دیا. وفاداری کی مثال یہ ہے نبی کی زندگی میں. بلکہ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کیا جن لوگوں نے اس وقت آپ کا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، جب لوگ آپ کے دشمن تھے، آپ کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے آپ کی حفاظت کی. آپ نے ان کے بارے میں ایک عام قاعدہ بیان کر دیا کہ اب صحابہ کی جماعت کے بعد چاہے جتنا بھی نیکوکار کوئی بندہ ہو وہ صحابہ کے برابر نہیں پہنچ سکتا.
جتنا بھی متقی و پرہیزگار ہو وہ صحابہ کی جماعت کے برابر نہیں پہنچ سکتا. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو. فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. کوئی تم میں سے اونٹ پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے تو وہ صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کو نہیں پہنچ سکتا. وہ صحابہ کے ایک مد اور آدھے مد کو نہیں پہنچ سکتا. بلکہ خاص طور سے جن لوگوں نے خاص مدد کی، آپ نے ان کے لیے خاص وصیت کی، خاص وہ وفاداری کرتے ہوئے آپ نے ان کے لیے خاص وصیت کی. ابو بکر جو یار غار تھے، جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اس وقت ابو بکر نے کہا کہ صدق، آپ سچ کہہ رہے ہیں. ابو بکر کے لیے آپ نے خصوصی وصیت کی. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر دوڑتے ہوئے آتے، اپنا کپڑا اوپر اٹھائے ہوئے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ تمہارے اس ساتھی کا کسی سے کچھ ہوا ہے؟ ابو بکر آتے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، حضرت عمر سے میری کسی بات پر تکرار ہو گئی، میں نے عمر سے معافی بھی مانگ لی لیکن وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے اور فوراً دعا دینے لگتے، کہتے یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر. اے ابو بکر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. 3 مرتبہ آپ کہتے کہ اللہ ابو بکر کی مغفرت فرما دے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شرمندہ ہوتے، وہ بھاگتے ہوئے ابو بکر کی تلاش میں جاتے ان کے گھر. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے دیکھتے ابو بکر نہیں ہے، موجود نہیں ہے ابو بکر. وہ ان کو خبر لگتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے دربار میں ہیں. بھاگتے ہوئے آتے اللہ کے رسول کے دربار میں دیکھتے ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو دیکھتے آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے غصے سے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر جاتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کر اپنے گھٹنے پر بیٹھ جاتے اور کہنے لگتے کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میری زیادتی تھی، میں نے عمر کے اوپر زیادتی کی تھی، میں نے عمر کے اوپر زیادتی کی تھی. لیکن اس کے باوجود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت گناتے ہوئے، ان کی وفاداری کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابو، تم لوگوں نے جب مجھے نبوت ملی، جب میں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تم سب لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو. ابو بکر وہ تھے جس نے کہا کہ صدق، آپ سچ کر رہے ہیں. فَإِنَّهُ وَاسَانِي بِمَالِي وَنَفْسِي، ابو بکر وہ تھے جس نے اپنی جان و مال سے میری مدد کی. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، تم میرے اس دوست کو، میرے اس ساتھی کو ستانا بند کرو گے یا نہیں؟ میرے اس دوست کو، میرے اس ساتھی کو ستانا بند کرو گے یا نہیں؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اس کے بعد صحابہ کے دل میں ابو بکر کی ایسی عظمت پیدا ہو گئی، ما اُوذِیَ مِن بعد، اس کے بعد کبھی بھی ابو بکر کے بارے میں کسی صحابی نے کچھ نہیں کہا. اور جو آج ابو بکر کو کچھ کہہ رہے وہ اس امت کے ملعون اور بدترین شخص ہیں. تو جس کی جتنا حیثیت تھی، جس کا جتنا احسان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ان کے ساتھ وفاداری کی. انصار، جب مکہ والوں نے آپ کو چھوڑ دیا، مکہ والے آپ کے جان کے پیچھے پڑ گئے، یہی انصاری تو تھے، یہی مدینہ والے تھے جنہوں نے آپ کی حفاظت کی. جس طرح انہوں نے قسم اٹھائی کہ جس طرح وہ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ویسے ہی ہم آپ کی حفاظت کریں گے. غزوہ حنین کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو کچھ نہیں دیا، جب مال غنیمت تقسیم ہوئی تو آپ نے انصاریوں کو کچھ نہیں دیا. فأوجد فی نفسہ، انصاریوں کو کچھ محسوس ہوا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وفاداری کس طرح کی اور اس کے بعد ان کے اوپر کیا کیفیت کاری سنیے اور اندازہ کیجیے. جب نبی کو یہ خبر لگی کہ اس وقت انصاری مغموم ہے، رنجیدہ ہے، ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا ہے، آپ نے ان سے وہ جملہ کہہ دیا، ان سے وہ بات کہہ دی کہ سن کر وہ زار و قطار رونے لگے. آپ نے انصاریوں سے کہا کہ لولا الہجرۃ لکنت امرا من الانصار، اگر یہ ہجرت نہ ہوتی تو میں تو انصاری ہوتا. لو سلک الانصار شعبا، اگر سارے لوگ ایک راستہ اختیار کرے اور انصاری ایک راستہ اختیار کرے تو میں انصاریوں کے راستے پر چلوں گا. اگر سارے لوگ ایک راستے پر
چلے اور انصاری دوسرے راستے پر چلے تو میں انصاریوں کے ساتھ چلوں گا۔ اس کے بعد آپ نے انصاریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم لوگ اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان یرجع الناس بالشاة والبعیر، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ لوگ اب اس غزوے سے لوٹ رہے ہیں بکریوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، وترجعون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم لوگ اللہ کے رسول کو لے کر لوٹ رہے ہو۔ اگر نبی چاہتے تو فتح مکہ کے بعد آپ واپس مکہ جا سکتے تھے، لیکن آپ نے مکہ نہیں آپ واپس گئے بلکہ آپ مدینہ آئے، اور آپ نے انصاریوں سے کہا کہ کیا تم لوگ اس بات سے خوش نہیں ہو کہ لوگ بکریوں کے ساتھ اونٹوں کے ساتھ لوٹ رہے، وہ ترجعون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم لوگ رسول اللہ کو لے کر واپس جا رہے ہو۔ کہتے اس کے بعد جب انصاریوں سے آپ نے یہ جملہ کہا بے ساختہ وہ رونے لگے وہ لوگ، اس لیے کہ آج نبی کی صحبت، نبی کا ساتھ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ آپ نے اسی موقع پر آپ نے دعا دی اور کہا کہ اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، 3 نسلوں کے لیے آپ نے کہا کہ اللہ تو انصاریوں پر رحم کر، اے اللہ تو انصاریوں پر رحم کر، ان کی اولادوں پر رحم کر، ان کی اولادوں کی اولادوں پر رحم کر۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان وفادار بن کر زندگی گزارے۔ ایک انسان، ایک مسلمان اپنے رب کے ساتھ وفادار ہو، بندہ بندے کے ساتھ وفادار ہو، جو آدمی جہاں کام کر رہا ہے اس کے لیے وفادار ہو، ایک مدرس ایک ادارے کے لیے وفادار ہو، ایک منتظم ایک مدرس کے لیے اپنی اسٹاف کے لیے وفادار ہو۔ ہر انسان سب کے لیے وفاداری کے ساتھ زندگی گزارے، کیونکہ اسی سے محبت کا سما پیدا ہوگا، اسی سے لوگ اپنے حقوق کو صحیح طرح سے ادا کریں گے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو اچھے اخلاق سے ہمیں اپنی زندگی مزین کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو برے اخلاق ہماری زندگی میں داخل ہو گئے تو اسے دور فرما دے۔ بار الہ ہمیں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما، جو مقروض ہیں تو اس غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دے۔ بار الہ ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله تعظيما لشأنه، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله والداعي الى رضوانه۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمِ هودة الإسلام يا رب العالمين۔ اللهم احمِ هودة الإسلام يا رب العالمين۔ اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك عيش السعداء، اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ سفید درست کریں، سفید کریں۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الحمد لله